حضرت امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوا جلد 2 صفحہ 230 پر، اور بھی علماء نے لکھا، میں بعد میں حوالے دوں گا اپنی جگہ پر، وہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کا موقع جو سرکار کی زندگی کا پہلا اور آخری حج، ایک ہی حج کیا اللہ کے نبی نے، اور یہ قرآن کی آیات اس وقت نازل ہو چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل، یعنی دین مکمل ہو چکا۔ اب رسول اللہ حج سے فارغ ہوئے اور مدینے کی طرف آ رہے ہیں، مقام ابوا پر جب آیا تو اللہ سے دعا کی، مولا مجھے اجازت دے کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں، تو صرف زیارت مقصود نہیں تھی، آگے آتا کیا ہے، اللہ نے فرمایا محبوب جو آپ چاہتے ہو کیجئے، جو آپ چاہتے ہیں کیجئے۔ تو نبی کیا چاہتے تھے؟ نبی قبر پر آئے اور اپنی ماں کو اور اپنے والد کو آواز دی، دونوں اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہوئے، یہ مقصد تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ کو سلام کیا اور کہا امی جان میں آپ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی بنا کے مبعوث کیا گیا ہوں، آپ پچھلی امت میں اٹھائی جاتی، میں چاہتا ہوں کہ اس امت میں اٹھائی جائے، میرا کلمہ پڑھ لیجیے تاکہ اس امت میں اٹھنے کا آپ کو شرف حاصل ہو۔ دونوں کو کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد پھر دونوں اپنی قبروں میں آرام فرما گئے۔ ابھی ایک فاروق رضوی صاحب ہیں انڈیا کے اندر، انہوں نے میرے خلاف ایک لیکچر ریکارڈ کروایا اور بےایمانی کی انتہا کر دی انہوں نے کہ میں نے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے کانٹیکسٹ میں حنفیوں اور سلفیوں کا رد کیا۔ انہوں نے بیچ میں سے کلپ اٹھا کے یہ پبلک کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ شاید خود جو ہے وہ سلفیوں والا عقیدہ رکھتا ہے ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا حنفیوں والا ملا علی قاری والا عقیدہ رکھتا ہے، اور اس نے اسی قسم کی بیچ میں سے جعلی ٹکڑے کاٹ کے تو چڑھا کے تو اس نے میرے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ خیر اسے مجھے فائدہ ہی ہوا، مجھے جب کوئی ای میل کرتا میں کہتا ہوں یہ مسئلہ 98 میرا پورا سن لو، ایمان ابی طالب پہ بھی اور ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔ تو اس میں سے کوئی ٹکڑے ٹکڑے اٹھا کے نا تو اس طریقے سے چڑھاتے ہیں تاکہ کوئی کچھ اور ہی مطلب اس سے کوئی اور رزلٹ نکلے، اور اپنی پبلک کو نہیں بتانا چاہتے کہ ہمارے بزرگ کیا گل کھلا کے گئے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے بیچ میں سے ٹکڑے اٹھانا اور یہ معاملات کرنا یہ بالکل بےایمانی پر مبنی چیزیں ہیں۔ اور ساتھ ہی اس نے بول دیا کہ جی ان مردودوں کا عقیدہ ہے کہ نبی مر کے مٹی ہو چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دنیا میں کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے، نہ بریلویوں کا، نہ دیوبندیوں کا، نہ اہل حدیث کا، نہ اہل تشیع کا، نہ ان کے جتنے آف شوٹس ہیں حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، یا اسی طریقے سے اثنا عشری ہوں یا اسی طریقے سے زیدیہ ہوں، کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور وہ حالانکہ میرا یا تو نبی پورا لیکچر ریکارڈ ہوا ہے، یہ میں آپ کو صرف ضمن اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے لوگ چیزیں اٹھاتے ہیں اور پھر اچھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اتنے اتنے بزرگوں نے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کی قبروں پر جا کر ان کو زندہ کیا اور پھر ان کو کلمہ پڑھایا۔ تو میں نے اس کے رد میں بتایا کہ بھئی سورہ الانبیاء کی 95 نمبر آیت ہے کہ جس بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے، موت اس پر وارد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کو دنیا میں نہیں لوٹائے گا۔ اب یہ اللہ کا جنرل رول ہے۔ اچھا اس نے کہا دیکھو جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، دیکھیں یعنی اس سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جی آگ نہیں جلاتی، تو کوئی دنیا کا انسان مسلمان یا کافر آپ کی بات مانے گا؟ اور آپ کہنے کی قرآن میں آیت ہے کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، تو دیکھیں نا آگ نہیں جلاتی، وہ بھائی ایکسیپشنل کیس تھا، اس کو آپ جرنلائز کریں گے۔ اسی طریقے سے میں نے جو بات کی تھی جنرل رول یہی ہے کہ دنیا میں کوئی واپس نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں چلیں یہ بھی ایکسیپشنل کیس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو زندہ کیا گیا، وہ جعلی روایت جو سارے جن بزرگوں کے نام وہ لکھ رہے ہیں ان بزرگوں کے ہم پوسٹ مارٹم شروع کرتے ہیں، وہ ہمیں کی اجت بتا رہے ہیں آپ ان بزرگوں کو، ہم تو مانتے ہی نہیں ان لوگوں کو، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ وہ بزرگ بھی آگے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اپنے دلائل پیش کریں گے، تو فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری بھی کر جائیں کہ ایسا مسئلہ ہوا تھا۔ یہ بھی میرے دماغ میں اس لیے ہے کہ مجھے پچھلے دنوں کافی ای میلز اس کے اوپر آئی ہیں۔ اگر سپوز ایسا کوئی مسئلہ ہوا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھوایا، تو مجھے بتائیں کہ دنیا میں احکام ڈفرنٹ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد احکام ڈفرنٹ ہوتے ہیں۔ وہاں سے مجھے بات یہ یاد آئی کہ اگر کسی نے مرنے سے پہلے غسل بھی کر لیا تب بھی اس کو مرنے کے بعد غسل دوبارہ دیا جائے گا، وہ شریعت کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے مرنے سے پہلے کلمہ نہیں پڑھا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا مطلب ان کے تو بزرگ خود ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا، ہم تو ان کو اہل فطرت میں شمار کرتے ہیں کہ جن تک نبیوں کی دعوت ہی نہیں پہنچی ہوئی۔ کہتے ہیں جی ان کو زندہ کر کے کلمہ پڑھوایا، اور بھائی اگر کوئی بندہ مر جائے نعوذ باللہ من ذالک ان کے عقیدے کے مطابق کفر پر مرا ہو اور اس کو آپ زندہ کر کے کلمہ پڑھا بھی دیں تو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں فائدہ۔ دیکھیں نا عقل ان کی کام نہیں کرتی ہے کہ اس سے کوئی معجزہ ثابت ہو رہا ہے، مرنے کے بعد تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ورنہ تو ابو طالب کو کلمہ پڑھوایا جاتا سب سے پہلے، جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث آ رہی ہے کہ حضرت عباس نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب آپ کی خاطر اتنا لڑا کرتے تھے اور آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، آپ نے بھی ان کو کوئی نفع پہنچایا۔ آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا، میں نے اسے پکڑا اور کھینچ لیا، مسلم کے الفاظ ہے میں نے اسے کھینچ لیا، اور اب اس کے صرف پاؤں دوزخ میں ہیں، وہ بھی اس لیے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ورنہ وہاں سے بھی باہر آ جاتا۔ لیکن وہ عذاب اتنا شدید ہے کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے۔
वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो अबू तालिब को क्यों नहीं कलमा पढ़ाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के एहसानात हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखवां हिस्सा भी नहीं है जो अबू तालिब के एहसानात है। तो जालिमों, इसमें भी कोई रिवायत घड़ते हैं ना कि अबू तालिब को भी कब्र से निकाल के कलमा पढ़वा लिया। शर्म नहीं आती? और अहमद बरेलवी साहब खुद लिख रहे हैं रद्दुल रावजा किताब में कि जो शख्स अबू तालिब का ईमान साबित करता है वो अहले सुन्नत से खारिज है। आप बताओ, लगाओ फतवा अहमद बरेलवी साहब के ऊपर। तो इसकी भी रिवायत घाड़ लेनी थी कि अबू तालिब को भी कलमा पढ़वाया। वो तो ज्यादा हकदार थे, उनके ज्यादा एहसानात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पूरी जिंदगी आपकी खातिर लड़ते रहे, लेकिन ये अल्लाह के फैसले। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुम उसे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। सूरतुल क़सस की आयत नंबर 56 है। तो मौत के गरगरे से पहले जिसने कलमा पढ़ा उसको फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है कि मौत के गरगरे से पहले पहले तौबा कबूल है। कुरान हकीम में जो फिरौन के बारे में आया कि जब वो डूबने लगा उसने भी कह दिया था कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के रब के ऊपर ईमान लाता हूं। तो अल्लाह मैं अल-आन, अब लाया ईमान, कोई फायदा नहीं। तो मौत के गरगरा जब शुरू हो जाए उस वक्त कलमा पढ़ने का फायदा नहीं। तो मेरे भाई, मुर्दा बंदे को जिंदा करके कलमा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ये झूठी रवायतें ना बयान करो, हमारे वाला अकीदा रखो। हम ना हनफियों वाला अकीदा रखते हैं ना सलफियों वाला, हम अहले हदीस वाला। हम अकीदा रखते हैं वो जो किताब और सुन्नत से साबित है कि वो अहले फतरत थे। और ये ज़ाहिर अकीदा दलाइल के साथ होगा, इसमें किसी बड़े से बड़े बुजुर्ग से इख्तिलाफ हो सकता है। तो मैंने वो मसला नंबर 98 रिकॉर्ड करवाया है, जिसे शौक हो वो उसको गौर से सुने, अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी दलाइल के साथ उस चीज का जवाब दे। फारूक रिजवी साहब की तरह जो है वो गंदी जुबान इस्तेमाल करके, और उसमें उसने शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 1435 हिजरी, उनके बारे में उसने कहा मैं अभी आपको एक रीच की वीडियो दिखाता हूं, एक रीच की। यानी ये लोग इतना सुन्नत का मजाक उड़ाने वाले, दाढ़ी का मजाक उड़ाने वाले लोग, इसके बाद आप खुद समझ लें कि इन लोगों का ईमान कहां पे बाकी रह जाता है। हमें तो सिर्फ डर लगता है अल्लाह का, वरना तो इनकी तकफीर करते हुए 2 मिनट ना लगाए जो लोग सुन्नत का इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं। तो इनको खुद ही अकल करनी चाहिए। तो इस हवाले से मैंने ये मसला क्लियर किया।